مسئلہ تین طلاق کے مناظرہ سے قبل ہی اہل حدیث عالم مولانا صدیق رضا نے میدان مار لیا۔ مفتی طارق مسعود صاحب راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کسی صورت سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو سوشل میڈیا پہ آج کل بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں، جس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب نے 12 جگہوں پہ یہ بات کی کہ تین طلاق کے مسئلہ پر چونکہ پوری امت ایک جانب ہے اور مکتب اہل حدیث ایک جانب ہے، لہذا اس مسئلے پہ وہ علمی ڈیبیٹ نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے اس مسئلے میں مولانا صدیق رضا اہل حدیث عالم کا نام لیا، اور اسی طرح مولانا ثناب علی صاحب ہیں ہندوستان کے، ان کا نام لیا۔ دونوں حضرات نے چیلنج کو قبول کیا۔ بہرحال پھر اس پہ بات شروع ہوئی تو پہلے صدیق رضا صاحب کے ساتھ بات شروع ہوئی، تو صدیق رضا صاحب نے فوراً کہا کہ آپ وقت طے کریں، شرائط طے کریں۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ ہم پہلے دعوے کو کلیئر کریں گے اور دعویٰ آن لائن کلیئر کریں گے۔ لا شبہ یہ بات مفتی طارق مسعود صاحب کی معقول بھی تھی اور درست تھی، کیونکہ عام طور پہ مناظروں میں یہ چیز دیکھی ہے کہ دعویٰ اور جواب دعویٰ کلیئر کرتے ہوئے اور شرائط پہ بات کرتے ہوئے اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ اصل دلائل پہ نوبت آنے سے پہلے بعض دفعہ لڑائی ہو جاتی ہے، یا دلائل تک پہنچنے سے پہلے عوام وہ سی ڈیز وہ ویڈیوز دیکھ کر اکتا جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں دعویٰ مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنا دعویٰ لکھا اور جواب دعویٰ طلب کیا صدیق رضا صاحب نے۔ تو صدیق رضا صاحب نے وہی جو عوام میں ایک بات مشہور ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین نہیں ہوں گی، وہ ایک ہی ہوگی۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب نے یہاں پہ وہ بنیادی چیز تھی جس پہ گرفت کی۔ اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ بات چونکہ آن لائن ہو رہی ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، چونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مناظرہ ہوتا تھا اور اس میں دعوے پہ بحث ہوئی، بات ہوئی، لوگ اس کو سنتے نہیں تھے، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں جائز وہ جو ہے ایک ہوتی ہیں، اور الگ الگ مجلس کی تین طلاقیں تین ہوتی ہیں۔ تو جبکہ اصل مسئلہ جو نفس مسئلہ تھا اس تک پہنچتے نہیں تھے۔ تو یہاں پر مفتی طارق مسعود صاحب نے ان کی اس بات پہ گرفت کی جب انہوں نے کہا کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب نے پوچھا کہ تین مجالس کی تین طلاقیں کتنی ہوتی ہیں، یا پھر تین کب ہوتی ہیں؟ تو انہوں نے پھر جواب میں بجائے اس کے کہ اس دعوے کی وضاحت کرتے ہوئے 7 سوالات مفتی طارق مسعود صاحب پہ رکھ دیے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے ان کا جواب دیا اور پھر یہی سوالوں پہ رکھ دیا۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ جواب دیا کہ جناب عدت کے اندر اور اس جواب میں مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو آ گئی ہے، اس میں یہ ہے کہ بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے مولانا صدیق رضا صاحب جو ہے تھوڑے سے بھکلائے ہوئے لگتے ہیں۔ بھکلاہٹ کا شکار اس لیے لگے کہ وہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طلاق دینے کے بعد طہر کے اندر دوسری طلاق کا حق نہیں ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عدت کے اندر دوسری طلاق کا حق نہیں ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ تضادات ان کی باتوں میں آ رہا تھا، اور اس تضاد کی صورت میں پھر مفتی مولانا طارق مسعود صاحب نے پوچھا تھا کہ تین طلاقیں تین کب ہوتی ہیں؟ تو اس پر بھی انہوں نے عجیب سی جو ہے وہ لب کشائی کی اور فرمانے لگے کہ جی تین کا حق ہے، تین کا حکم یا فرض نہیں ہے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب نے اچھا جواب دیا۔ ابھی آخری ویڈیو جو ان کی آئی ہے انہوں نے کہا کہ تین کا حق نہیں ہے، تین کا حق ہے تو حق ایک کا بھی حق ہی ہے، ایک بھی فرض وہ نہیں ہے، لہٰذا وہ جو تین کا حق ہے وہ حق استعمال کیسے ہوگا، یہ جواب دے دیں، یہ بتا دیں۔ تو بہرحال اس مسئلے میں چونکہ عوام کے سامنے، عوام الناس کے سامنے، علماء تو سمجھتے ہیں لیکن عوام کے سامنے یہ بات پہلی دفعہ کھل کے واضح آ رہی ہے کہ مسئلہ تین طلاق میں اصل اختلاف ہے کیا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آن لائن اس پہ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، اور چھوٹے چھوٹے کلپس میں یہاں پہ قابل تعریف بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ الفاظ جو ہے اچھے الفاظ کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اور ایک دوسرے کو مشرک، کافر اور بدعتی اور فلاں کی بات نہیں ہو رہی، اچھی بات ہے۔ اگرچہ کہیں صدیق رضا صاحب کی طرف سے طنز محسوس ہو رہا ہے، لگ رہا ہے، بہرحال یہ ہے کہ اچھے ماحول میں یہ بات ہو رہی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پہ میں یہ بھی کر دوں کہ یہ آن لائن بات ہو رہی ہے، اور آن لائن ہونے کے بادشاہ آن لائن پلیٹ فارم کرنے والے انجینئر محمد علی مرزا، تو اس کے ساتھ بھی مفتی طارق مسعود صاحب کی بات رہی ہے، دیگر علماء کی بات رہی ہے۔ تو مرزا صاحب کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے
کہ مرزا صاحب جس طرح ایک ایک سوال، ادھر سے سوال ہوتا ہے اس کا جواب ہوتا ہے، ادھر سے سوال ہوتا ہے اس کا جواب ہوتا ہے، لیکن انجینئر محمد علی مرزا نے جس طرح صدیق رضا صاحب مفتی طارق مسعود صاحب کو جواب دے رہے ہیں، طارق مسعود صاحب صدیق رضا صاحب کو دے رہے ہیں اور سوالات کر رہے ہیں، تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اندر یہ ضرورت نہیں ہے، وہ سوال کرتے ہیں، سوال کا جواب دیا جاتا ہے تو اس جواب کو پی جاتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں، جواب کو جواب نہیں دیتے، نہ اس کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ اس کو رد کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہرحال مرزا صاحب کے اندر جو ہے یہ ڈھیٹ پن انہی کے اندر ہے، کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ دوسری ایک چیز یہاں پہ دیکھنے میں اور آئی ہے کہ صدیق رضا صاحب نے جو 60 سوالات کیے اس میں حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب کا حوالہ ہے، اور مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ ہے، حضرت تھانوی کا حوالہ ہے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہ ہمارے اکابر ہیں، ان سے اگر غلطی ہو گئی ہے تو ہم ان کی غلطی کو غلطی کہیں گے، اس غلطی کا دفاع کسی صورت میں نہیں کریں گے، بہرحال اگر ایسا مسئلہ ہے تو ان کی غلطی ہے۔ لیکن اس کے جواب میں انہوں نے مفتی طارق مسعود صاحب نے سناب علی صاحب کی کتاب کا حوالہ دیا، وہ ندوی صاحب کی، تو اس ندوی صاحب کی کتاب سے اس کا دفاع بھی ڈیفینڈ بھی نہیں کر پا رہے اور اس واضح کو تسلیم بھی نہیں کر رہے صدیق رضا صاحب، لیکن انہوں نے یہ بھی نہ کرے کہا کہ یہ چونکہ ہمارے اکابر ہیں، اکابر میں ہیں ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کی بات جو ہے وہ ان کی بات ہمارے لیے حجت نہیں ہے یا نہیں مانتے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اندھی تقلید کون کرتا ہے اور اکابر پرست کون ہے، تو یہ بات بھی بہرحال یہاں پہ واضح ہو رہی ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک خیر کرے، یہ ایک اچھے انداز میں گفتگو چل رہی ہے، اگر اسی صورت میں معاملات ہر معاملے پہ ہوتے رہیں تو بہت اچھے طریقے سے۔ لیکن ایک بات ہے، بہت سارے حضرات نے مفتی طارق مسعود صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ کسی صاحب فن کو، لکل فن رجال، کسی صاحب فن مناظر کو ساتھ رکھیں، تو مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کا جواب دیا کہ میں اس کو مناظری کی نشست ہی نہیں کہنا چاہتا، اس لیے میں صاحب فن مناظر ساتھ نہیں رکھوں گا۔ تو اس حوالے سے ہماری ایک گزارش ہے مفتی طارق مسعود صاحب کو کہ اگر آپ یہ مناظری کی نشست نہیں کرنا چاہتے، بہت اچھی بات ہے، تو پھر اہل حدیث علماء میں سے کوئی اور بندہ ڈھونڈیں، کیونکہ صدیق رضا صاحب وہی مناظرہ لڑنے والے اور وہی مرغوں کی طرح لڑائی کرنے والے ہیں، اور وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ جو چال بازیاں انہوں نے آپ کے سامنے بیٹھ کر چرب زبانی کرنی تھی وہ ابھی سے انہوں نے شروع کر دی ہے، اور چونکہ اب وہ عوام کے سامنے اور بات بڑی واضح ہو رہی ہے، اس لیے وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور ایسی ہڈی ہے کہ وہ نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ میدان میں اگر بیٹھنا ہے تو میدان میں یا تو پھر یہ ہے کہ کسی ایسے ہی آدمی کے پاس بیٹھیں جو مرغوں کی لڑائی کی طرح کرنے والا نہ ہو، اہل حدیث اطراتی ہوں گے ایسے لوگ، اور اگر ان کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے تو پھر ہمارا مشورہ یہی ہے کہ کسی مناظر کو ساتھ رکھنا پڑے گا، وگرنہ آپ دعویٰ ہی دیکھتے رہیں گے اور صدیق رضا صاحب آپ کو کہیں اور گھما رہے ہوں گے، جیسا کہ آپ کے ساتھ پہلے ہو چکا ہے، ایسی 3 طلاق کے مسئلے پہ آپ کو بٹھایا اور پھر وہاں بات پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہی تھی۔ تو بہرحال یہ ہمارا مشورہ ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی احقاق حق اور ابطال باطل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔